بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابھی میں آپ کو محمود شام صاحب کا اداریہ مملکت میں سے ترین بجٹ، غریب نواز یا امیر کے عنوان سے آج کا کالم جو کہ ڈیلی جنگ میں 10 جون کو پبلش ہوا ہے، یہ ابھی آپ کو سنایا جاتا ہے۔ کل وقت کی عدالت لگے گی، وزیر خزانہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ بجٹ 2021-2022 پاکستان تحریک انصاف کا تو امتحان ہے ہی، مگر یہ دستاویز پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے انتہائی فیصلہ کن ہے۔ اسلام آباد کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس بجٹ کے لیے کتنے رد جگہ کیے گئے ہیں۔ کراچی، لاہور، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد، کوئٹہ اور پشاور سے عشاق آئے، مشاورت ہوئی، تنی بویں، کشیدہ چہرے جاتے وقت کشادہ پیشانیاں اور مسکراہٹیں لے کر جا رہے تھے۔ وزیر خزانہ بلند قامت ہیں، تنومند ہیں، زمانے کے سرد و گرم دیکھ چکے ہیں، معیشت کے دشت کی سیاہی کرتے رہے ہیں، اعداد و شمار کے شکنجوں سے واقف ہیں۔ وہ تیاری کر چکے ہوں گے کہ اپوزیشن کے شور و غوغا سے کیسے پہلو بچانا ہے۔ ہر اپوزیشن یہی رویہ رکھتی آ رہی ہے۔ اس سے اس پارلیمانی جمہوریت کی غیر سنجیدگی اور حقیقی مسائل سے لا تعلقی کی تصدیق ہوتی رہی ہے۔ جس بجٹ پر پوری قوم کو اگلے 12 ماہ گزارنے ہوتے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور سخت گیر ٹیکسوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اس کے اعداد و شمار پر غور، نہ اس کے مضمرات پر تشویش، ہنگامہ آرائی کی دستاویزات پھاڑیں اور واک آؤٹ کر گئے۔ حکومتیں آسانی سے بجٹ منظور کروا لیتی ہیں، اپوزیشن بزم خود اسے مسترد کرتی ہے، مگر پورے سال اسی بجٹ کے تحت یہ زندگی مستعار گزارتی ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ چوتھا بجٹ 2023 کے انتخاب کے لیے اس کی حمایت یا مخالفت میں اضافے کی سمت بھی متعین کرے گا۔ شوکت ترین کے اس اقتصادی تھیٹر میں ظاہر ہونے کے بعد تماشائیوں کی طرف سے تالیاں تو بج رہی ہیں، اخبارات کی سرخیوں میں، ٹاک شوز میں کراچی، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، پشاور کے ایوانہائے صنعت و تجارت کے نمائندوں اور سربراہوں کے محتاط بیانات سننے اور پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ ان کی طرف سے اطمینان کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو معیشت کی رگ رگ سے واقف ہیں، کئی ہزار ہم وطنوں کو روزگار کی فراہمی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ یہ سیاسی رہنماؤں اور وزراء کی نسبت اقتصادی اسرار و رموز کا کہیں زیادہ ادراک رکھتے ہیں۔ ان کے کارخانے، املاک اور اعتماد سب خطرے کی زد میں ہوتے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں کو کوئی ایسا خدشہ لاحق نہیں ہوتا۔ ان میں شہر اقبال، سیالکوٹ والے بھی ہیں، جنہوں نے اپنا ایئرپورٹ اور اپنی ایئر لائن بنا کر اپنی خودی کو بلند کیا ہے۔
انہوں نے وفاق کی طرف سے کسی PC-1 یا 2 کا انتظار نہیں کیا، نہ ہی اس منصوبے کو سی پیک میں شامل کروانے کی التجائیں کی۔ سیالکوٹ والے تو یہ بشارت بھی دے رہے ہیں کہ نوجوان میدان میں آ رہے ہیں۔ پہلے سال میں نئی کمپنیوں کے لیے صرف 250-300 درخواستیں آئی تھیں، اب 900 سے زیادہ آ رہی ہیں۔ نوجوان تدبر کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کر رہے ہیں۔ وفاق ایوانائے صنعت و تجارت کے سابق صدر زبیر طفیل کا جنگ فورم میں کہنا ہے کہ سیمنٹ، اسٹیل، تعمیرات، آٹو، IT اور فارما میں حکومتی پالیسیوں کے باعث بہت سرگرمیاں ہیں۔ جناب شوکت ترین نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا ایک بڑا خطرناک چیلنج قبول کیا ہے۔ وہ میرے ساتھ تبادلہ خیال میں تشویش ظاہر کیا کرتے تھے کہ کورونا سے معیشتیں تابالا ہونے کے بعد زیادہ تر ممالک وی کی شکل میں ترقی کر رہے ہیں۔ پہلے معیشت نیچے گئی، اب تدبیر و تدبر سے اوپر جا رہی ہے۔ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اب یہی وی فارمولہ اس بجٹ میں بھی اقتصادی جنگ کے نقشے میں فتح کا راستہ بن رہا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ترقی کے ثمرات نیچے تک کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ ترقی کے اس فارمولے میں اوپر سے نیچے کی بجائے نیچے سے اوپر کی طرف سفر کیا جا رہا ہے۔ اس نئے فارمولے میں نچلے طبقے کا خود یا خاندان کے براہ راست ترقی کا محور ہوتا ہے۔ اس کی فلاح و بہبود کے لیے ایک جامع اور مربوط پروگرام تشکیل دیا جاتا ہے، جس میں اس کو کاروبار یا فصل کے لیے چھوٹا قرضہ، مکان کی تعمیر، ایک فرد کی ہنر مندی کی تعلیم، صحت کارڈ اور کئی دیگر سہولتوں کی فراہمی شامل ہے۔ کورونا کی وجہ سے بھی اور اقتصادی ٹیموں کی نااہلی کے باعث بھی شرح نمو نیچے جا رہی تھی، اب بھی 1.75% سے 2% کی طرف آئی ہے۔ منزل مقصود 3.94% ہے۔ یہ تو کل قومی اسمبلی کے ایوان سے معلوم ہو جائے گا کہ وہاں سے بجلیاں صوبوں کی طرف لپک رہی ہیں یا بہاروں کی نوید آ رہی ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ اس قوم کا مسئلہ روز اول سے اقتصادی ہے۔ مملکت خدا داد کی بقا اقتصادی نقطۂ نظر میں ہے، لیکن اس غریب قوم کو جذباتی بیانات اور جوشیلے ترانوں سے بہلایا جاتا ہے۔ اس لیے غربت کی لکیر سے نیچے جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ سیاسی رہنماؤں، سول اور ملٹری بیوروکریٹوں کی املاک وسیع سے وسیع تر ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیکیداری منافع کا سب سے بڑا ذریعہ بن رہا ہے۔ نوجوان آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہیں، مگر ان کی تعلیم و تربیت مناسب اور مطلوبہ نہیں ہو رہی۔ اس لیے بے روزگاری ہے، بے بسی ہے۔ اب بہت سے نوجوان آن لائن کاروبار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اخبارات کی فروخت کم ہو رہی ہے تو اخباری ہاکر آن لائن خریداری میں پرکارے بن رہے ہیں۔ سی پیک روزگار اور خوشحالی کے پیکیج کے لیے ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ ہم فرقہ وارانہ، لسانی، نسلی، صوبائی اور قبائلی زنجیریں توڑ کر ان اقتصادی مواقع سے لطف اندوز ہونے کا ارادہ کر لیں تو اپنے اور خاندان کے لیے راحت کا سرچشمہ بن سکتے ہیں۔ کل جمعہ کے مبارک دن شام تک اندازہ ہو جائے گا کہ بجٹ بناتے وقت شوکت ترین اور ان کی ٹیم کے سامنے بلوچستان کے سنگلاخ چہرے، بنجر دشت اور ذہنوں میں تڑپتی محرومیاں تھیں کہ نہیں۔ سندھ کے تپتے ریگزاروں اور وڈیروں کے بوجھ تلے دبے
حاریوں کی سسکیاں ذہنوں میں گونج رہی تھیں کہ نہیں؟ پنجاب کے پسینے میں شرابور گبروں کے خواب تھے کہ نہیں؟ سرائکیوں کے غبار آلود بدن بجٹ سازوں کی نظر میں تھے کہ نہیں؟ خیبر پختونخوا کے چٹانوں کی مانند سخت محنت کشوں کی عظمت کا انہیں احساس تھا کہ نہیں؟ آزاد جموں کشمیر کی حسین وادیوں کی آرزوؤں کی نزاکت کا انہیں ادراک تھا کہ نہیں؟ گلگت بلتستان کی حیرت بھری آنکھوں کی حسرتیں وزارت خزانہ کے ماہرین کی سوچ کا مرکز تھیں کہ نہیں؟ کل سے پیر واغہ سے گوادر تک 22 کروڑ پاکستانی یہ حقیقت جان لیں گے کہ یہ بجٹ غریبوں کی محرومیاں دور کرنے کے لیے بنا ہے یا امراء اور رؤساء کی ناز برداری کے لیے۔ یہ تھا آج کا کالم۔ تھینک یو۔